بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1346 ہے اور آج سورہ حج کی دو آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 61 اور 62، 61 and 62۔ چلیے سب سے پہلے ان دو آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ذالک یہ اس لیے، بأن اللہ کے بے شک اللہ، یولج داخل کرتا ہے، اللیل رات کو، فی النہار دن میں، ویولج اور داخل کرتا ہے، النہار دن کو، فی اللیل رات میں، وأن اللہ اور بے شک اللہ، سمیع خوب سننے والا ہے، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ ذالک یہ اس لیے، بأن اللہ کے بے شک اللہ، وہ الحق وہی حق ہے، وأن اور بے شک ما یدعون جس کو وہ پکارتے ہیں، من دونہ سوائے اس کے، وہ باطل وہ باطل ہے، وأن اللہ اور بے شک اللہ، وہ العلی الکبیر وہی ہے بلند تر بہت بڑا۔ ترجمہ یوں ہے، یہ اس لیے کہ اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بھی اونچی ہے، رتبہ بھی بڑا ہے۔ ان دو آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ دوسری بات اس لیے کہ اللہ ہر بات سنتا اور ہر چیز دیکھتا ہے۔ تیسری بات یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے۔ چوتھی بات یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ پانچویں بات اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بھی اونچی ہے، رتبہ بھی بڑا ہے۔ بزرگان محترم، یہاں رب ذوالجلال کی قدرت کی ایک جھلک پیش کی جا رہی ہے کہ جس رب ذوالجلال کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کی قوت معمولی نہیں بلکہ غیر معمولی ہے۔ ہم ایک عمارت کو روشن کرنے یا ایک گلی یا ایک کوچے یا ایک محلے کو روشن کرنے کے لیے کتنی توانائی خرچ کرتے ہیں، اور ایک ملک کو تاریخ کے وقت مکمل روشن رکھنا ہمارے لیے ناممکن نہ صحیح مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن رب ذوالجلال کی قوت و طاقت یہ ہے کہ وہ سینکڑوں ممالک کو بیک وقت روشن کر دیتا ہے اور روشن دن کو تاریکی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ کام صرف اور صرف وہ رب ذوالجلال ہی کر سکتا ہے جس کے مثل اور برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک جھلک یوں پیش کی، ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ رات کو دن میں داخل کرنے اور دن کو رات میں داخل کرنے سے متعلق یہ مضمون قرآن مجید کی متعدد آیات میں موجود ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 میں کہا گیا، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ اس کے علاوہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 29 سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 سورہ حدید کی آیت نمبر 6 میں بھی یہ مضمون موجود ہے۔ روئے زمین پر اتنا بڑا انقلاب اللہ تعالیٰ سے اسی لیے ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برحق جو رب ذوالجلال دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو پروردگار آسمان سے پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، اور جو پروردگار زمین و آسمان کو پیدا کر سکتا ہے، اور جو پروردگار آسمان کو گرنے سے روکے ہوئے ہے اور بغیر کسی سطور کے اس آسمان کو ٹہرائے ہوئے ہے، وہی پروردگار اس بات کی قدرت و طاقت رکھتا ہے کہ بظاہر کمزور مسلمانوں کو فتح اور غلبہ عطا فرماتے کہ مسلمان بظاہر کمزور ہیں، لیکن اللہ کی قدرت و طاقت یہ ہے کہ ان کو فتح بھی عطا کر سکتا ہے، غلبہ بھی دے سکتا ہے۔ قدرت کے ان مناظر کو دیکھ کر مسلمانوں کو اس بات کا سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جس رب کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ زبردست قوت و طاقت کا مالک ہے، اور وہ دنیا جہاں کے سارے انسانوں کو، ساری باتوں کو سنتا ہے، دنیا جہاں کے سارے انسانوں کا وہی مالک ہے، خالق ہے، اور دنیا جہاں کے سارے انسانوں کی ساری باتوں کو وہ سنتا ہے، اور وہ دنیا جہاں کی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی اور ارادے سے جس چیز کو جس طرح چاہے استعمال کرے اور جس جانب پھیر دے، ہر قسم کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27 میں یہی حقیقت کیوں بیان کی گئی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بے مثال ہے
اس کا وجود یقینی ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہر چیز اسی کے ارادے اور قدرت میں موجود ہے، اور یہ وہی حقیقی معبود ہے کہ عبادت کے وہی قابل و لائق ہے، ہر چیز اسی کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، دنیا جہاں کی ساری چیزیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، اور ایک اللہ کے علاوہ جن کی لوگ جہالت کی وجہ سے عبادت کر رہے ہیں وہ باطل ہیں، بیکار ہیں، بے حیثیت ہیں، ان باطل معبودوں میں ایک زندہ مچھر کو پیدا کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، وہ کیا زمین اور آسمان کو بنا سکیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت و طاقت کی وجہ سے ہر چیز پر بھاری اور بلند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عظیم ہے کہ اس سے عظیم کوئی ہو نہیں سکتا، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، سمندر اور قطرے میں جتنا فرق ہے خالق اور مخلوق میں اسی قدر فرق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے بلند بھی ہیں اور ہر ایک سے بڑے بھی ہیں، دنیا جہاں میں موجود لاکھوں مسجدوں کے میناروں سے اللہ اکبر کی یہ صدا پکار رہی ہے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پروردگار کی حقیقت کو، اس کی قدر و منزلت کو، اس کی بلندی کو، اس کی پاکی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔